میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں، آپ کی شان کو اور آپ کے مرتبے کو بیان کیا ہے، اور آپ کا جنتی ہونا کئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتابوں بخاری شریف اور مسلم شریف میں دو احادیث ذکر کی ہیں۔ ایک حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور دوسری حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات کو خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل آپ کے ایک غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس گھر میں داخل ہو کر اس محل کو دیکھ سکوں کہ یہ کیسا خوبصورت ہے، کیسا پیارا محل ہے، کس قسم کا ہے۔ تو یہ بات دل میں آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوراً مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غیرت مند ہیں، کہیں اس بات پر کہ میری اجازت کے بغیر میرے محل میں کیوں داخل ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی وجہ سے میں محل کے اندر نہیں گیا، باہر سے دیکھ لیا لیکن محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو صحابہ کے مجمع میں جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر بھی غیرت کھاؤں گا؟ کیا میں آپ پر بھی غصہ ہوتا یا آپ سے بھی ناراض ہوتا کہ آپ میرے گھر میں یا میرے محل میں کیوں داخل ہوئے؟ تو یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی محل کی بشارت دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں ایک محل تیار کیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائیں کہ عمر فی الجنہ، کہ عمر جنتی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ میں نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جنت میں دیکھا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی تو کہیں کہ عمر جنتی ہے اور کوئی اور بدبخت اور کوئی اور گستاخ وہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، دین چھوڑ دیا تھا، اور وہ نعوذ باللہ ان کا اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہاں وہ مخالفت کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہاں اپنی آخرت ضرور خراب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین سمیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے۔ اب ہم چاہے ان سے راضی ہوں یا نہ ہوں، چاہے ہم ان کی تعریف کریں یا ان کی مخالفت کریں، ہماری تعریف سے ان کے درجات بڑھنے نہیں ہیں اور ہماری مخالفت سے ان کے درجات گھٹنے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے ساتھ محبت رکھیں، ان کے ساتھ عشق رکھیں، ان کا اتباع کریں۔ جس طرح انہوں نے پاک صاف اور صاف ستھری زندگی گزاری، ہم بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔